سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ اگر کسی اسلامی بھائی کے گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہوں کیا کیا جائے؟ اپنے پیسوں پر یا جلیل و 10 بار پڑھ کر دم کر دیا کریں، اللہ کرے گا اس کی حفاظت ہوگی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو چڑچڑا پن بڑھتا جاتا ہے، جیسے ہی کوئی سامنے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو چڑچڑا پن بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے، اللہ بہتر جانے، میں نے اپنے لیے یہ اندازہ لگایا کہ میرا گھٹتا ہے۔ غصے کو نافذ کرنا اور چیز ہے، غصہ آ جانا اور چیز، نافذ کرنا، اور وہ بھی گناہ کے ذریعے غصہ ٹھنڈا ہو، پھر تو وہ جہنم کا مخصوص دروازہ ہے اس کے لیے۔ قبر میں جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسرا سوال ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر آئیں گے یا پھر ان کی تصویر دکھائی جائے گی؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا ہم اس میں سوال یہ ہے کہ ہم ماہی گیر قربانی عقیقے کے لیے جانور کو کشتی کے ذریعے لے جاتے ہیں، تو بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جانور کو بہت ساری تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے لائق نہیں ہوتا جانور، تو میرا ہم اس سے سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا جس سے بآسانی جزیروں میں منتقل کیا جائے، کشتی کے ذریعے ہی لے جایا جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا اس کا گناہ ہم پر ہے؟ برائے کرم رحمائی فرما دیجیے۔ تکلیف میرا خیال لوڈنگ ان لوڈنگ میں ہوتی ہوگی، جو ٹرکوں پہ بھی چڑھائی دیتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہوگا اتفاق سے جو چڑھانے اتارنے میں کوئی بے احتیاطی ہو گئی ہو اور اس کو تکلیف پہنچ گئی ہو، ورنہ بذات خود کشتی میں تو بندہ بھی سفر کرتا ہے تو جانور بھی کر لے گا، اس لیے وہ ہر جانور کو تکلیف ہوتی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر اپنی طرف سے بلا وجہ جانور کو تکلیف پہنچائی گئی، خود اپنی طرف سے کسی نے دی بلا وجہ تکلیف، جس میں کوئی نہ مطلب نفع ہے نہ ضرر دور کرنا پایا جا رہا ہے، اب یہ اس کی اجازت نہیں ملے گی جانور کو تکلیف دینے کی، ورنہ نفع حاصل کرنے کے لیے بھی ضرورتاً ضرر کی اجازت ہوتی ہے۔ جانور ذبح ہوتا ہے تو بھی ضرر تو اس کو پہنچتا ہے نا، تکلیف تو جیسی تیسی پہنچتی ہے، لیکن یہ جائز ہے، ہمیں نفع اٹھانا ہے، گوشت حاصل کرنا ہے اس کا۔ مچھلیوں کو پکڑتے ہیں ماہی گیر آپ لوگ، تو مچھلی جب جال میں پھنستی ہے پھر خشکی پہ آتی ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اب وہاں بھی آپ کے برف خانے ہوتے ہیں کشتیوں میں، تو مجھے فائنل معلومات نہیں، لیکن میرا گمان ہے، کبھی کبھی سوچا اس پر میں نے کہ یہ مچھلیوں کو پکڑ کر زندہ مچھلیوں کو غالباً برف میں ڈال دیتے ہوں گے، اب وہ بیچاریاں برف میں فریز ہو جاتی ہوں گی، یہ بھی سوال تو بنتا ہے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا، تو اس میں ایسا چھوڑ دیا جائے کہ یہ باہر پانی کے مر تو جاتی ہیں یہ، لیکن اب جلدی مارنے کے لیے بیچاریوں کو برف میں ڈال کر ایک اضافی ایذا نہ دی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد عثمان اتاری، لیاقت آباد۔
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہوں، اہل خانہ کے بھی ایسے ہوتے ہوں کہ کیا پڑھائی کی جائے، کیا کیا جائے، وقتاً فوقتاً پیسے چوری ہوتے ہیں، وہ اسلامی بھائی پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ میں صبر کیا جائے. پیسے غائب ہوتے ہیں، بندے غائب نہیں ہوتے. اللہ کریم یہ مشکل آسان فرمائے. بعض اوقات جنات بھی چوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی وہ 2 ٹانگ والا جنات گھر کے اندر کا ہوتا ہے اور وہ بہت چالاکی سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. یہ بھی ہوتا ہے، اتنا چالاک ہوتا ہے. اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اپنے بغل میں ہو اور یہ اپنے ساتھ ہو واویلا وہ بھی مچاتا ہو اور اصل چور وہی ہو. اس لیے واقعی پتہ نہیں چلتا. لیکن ہم کو کسی کے بارے میں 100% جب تک یقینی معلومات نہ ہوئی ہم اس کو چور نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ پاک آسانی کر دے. اپنے پیسوں پر وہ یا جلیل و 10 بار پڑھ کر دم کر دیا کریں، اللہ کرے گا اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اور جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یا حفیظ و یا سلام پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ حفاظت ہوگی. یا حفیظ و یا سلام 10 بار 10 ٹائم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب قبر میں جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسرا سوال ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر آئیں گے یا پھر ان کی تصویر دکھائی جائے گی؟ پردے اٹھا دیے جائیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار سے اس قبر تک سارے پردے، کیونکہ ایک وقت میں ہزاروں افراد دفن ہوتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں دنیا میں. یہ سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے. ایک تو اس طرح کا بھی پڑھا تھا میں نے. اور اگر وہ تشریف لاتے ہیں ہر ایک کی قبر میں تو بھی ماننے میں ہم کو تو کوئی وہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو طاقت دی ہے تو وہ تشریف لاتے ہیں ہر قبر میں. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت، سوال یہ ہے کہ میں سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور سائنس کے ہم جتنے بھی اصول پڑھتے ہیں زیادہ تر مغرب نے ہی ان کو تشکیل کیا ہے. تو میرا جو سوال یہ ہے کہ ہم جو ان اصولوں کے اوپر ٹیکنالوجی بیسڈ ہے تو وہ بھی ٹیکنالوجی مغرب نے ہی بنائی ہے. اگر ہمیں اس طرح کی ٹیکنالوجی کو بنانا ہے اور اسلام کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہے اور اپنے ایمان کو ساتھ میں کیسے لے کر چل سکتے ہیں اور سائنس میں بھی ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ. چلو اچھا جذبہ ہے، سوچ تو ہے ہی. اصل سائنسی اصول اور جو بھی سائنس کے جو معاملات ہیں جو اسلام سے نہیں ٹکراتے اس میں ماننے میں حرج نہیں ہے. اب جیسے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا، اب وہ شرعی دلیل نہیں ہے یہ، لیکن چونکہ اسلام سے ٹکراتا بھی نہیں ہے تو اس کو مان لیا گیا انسان چاند میں چلا گیا تو ٹھیک ہے. نہیں مانا تب بھی ٹھیک ہے، اس کے دین پر ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بھائی نہیں مانتا میں کہ چاند پر انسان گیا ہو تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. اور مانتا ہوں کہے تب بھی کوئی حکم نہیں لگے گا. ہم یہ جانتے ہیں حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اظہری صاحب شیخ الحدیث تھے، پہلے شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ کے صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب بہار شریعت والے کے فرزند. یہ بہت اچھے شاعر بھی تھے. ایک بار مشاعرے میں انہوں نے شعر پڑھا تھا دارالعلوم امجدیہ میں اعلیٰ حضرت کے عرس پہ پہلے مشاعرہ بھی ہوتا تھا، ایک رات مصر طرح دیا جاتا تھا، اس پر شعراء اپنا کلام لکھتے تھے. تو میں اس میں حاضر تھا تو اس میں انہوں نے مطلب یہ شعر بہت اچھا مجھے لگا. کہتے ہیں مطلب کوئی یقینی بات نہیں ہے، کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. یعنی یہ تو کہتے ہیں ہوگا چاند پر انسان پہنچا، لیکن مدینہ کا چاند جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم
وہ تو عرش آدم سے بھی اوپر چلا گیا, چاند تو کہاں کہیں دور رہ گیا. یہ عشق کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ وغیرہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ خود ہی پڑھا لیں. اگر کوئی وہ خود پڑھاتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں اگر نماز پڑھاؤں گا تو ریاکاری وغیرہ اس میں شامل ہو جائے گی, تو اگر وہ نہیں پڑھانا چاہتا, یعنی اس کا اگر دل اجازت نہیں دیتا, تو وہ اس صورت میں کیا کرے, حالانکہ اس کے دل میں ریاکاری کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں گا تو ریاکاری ہوگی. پڑھا لینی چاہیے. ریا کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑنا چاہیے, کہ ریا کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے. تو اس لیے وہ عمل جاری رکھے بندہ اور ریا سے مقابلہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عرض یہ عقیدت میں کوئی شخص نیک عمل کرے اور پھر اس کو نقصان ہو جائے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر. نیک عمل چھوڑنا نہیں چاہیے. مگر عقیدت سے مراد کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے عمل. تو بعد عمل سے عقیدت کے ہو سکتے ہیں جو جس میں ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قرآن پاک کی صورتوں کے مختلف فضائل ہوتے ہیں. جیسے سورۃ یاسین شریف پڑھیں تو 10 قرآن پاک کا ثواب ملے گا. سورۃ ملک شریف پڑھیں تو عذاب قبر سے نجات ہوگی. تلاوت شروع کرتے ہیں تو کسی کام کی وجہ سے اگر موقوف کر دی یا نماز کا وقت ہو گیا تو دوبارہ اب تلاوت وہیں سے شروع کریں گے یا وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے دوبارہ شروع سے تلاوت کرنی ہوگی؟ شروع سے تلاوت کرنا ضروری نہیں ہے, جہاں سے چھوڑی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں, پھر پوری کر لیں تو انشاءاللہ پوری صورت ختم کرنے کا ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی, اگر کوئی بندہ اذان ہو رہی ہو اور درمیان میں شامل ہوا ہو تو پھر اذان کا جواب شروع سے دیں گے یا پھر جب اذان سنی جو الفاظ سنے اس سے جو ہے نا وہ جواب دیا جائے گا؟ اگر اذان کے چند کلمات ہو چکے ہیں اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ اذان کے وہ کلمات آپ دوہرا کر جواب دے کر اذان کے ساتھ ختم ہونے سے پہلے شامل ہو جائیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اذان کے وہ کلمات دوہرا لیں, جواب دے دیں, پوری کر لیں اس طرح اذان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سامنے جو تحریر لکھی ہوتی ہے اس کو ارادتاً پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ایک اور سوال یہ تھا کہ جو سامنے محراب کے ساتھ گھڑی لگی ہوتی ہے جس پہ موجودہ وقت بھی آ رہا ہوتا ہے اور بقیہ نمازوں کا وقت بھی آ رہا ہوتا ہے, تو نماز کے اندر اگر خیال آئے کہ میں کسی دوسری نماز کا وقت دیکھ لوں تو اس ارادے سے اس گھڑی کی طرف دیکھنا اور نماز کا وقت سمجھ لینا یا موجودہ وقت سمجھ لینا, تو یہ کام نماز پر کیا اثر ڈالے گا؟ نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر یعنی قرآن کریم میں سے دیکھ کر تلاوت کرنا, یعنی قرآن پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے. یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہو اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مفسد ہے, یعنی نماز کو توڑ دیتا ہے. ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہو مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے تو حرج نہیں. کسی کاغذ پر قرآن مجید لکھا ہوا دیکھا اور اسے سمجھا, نماز میں نقصان نہ آیا. یوں ہی اگر فقہ کی کتاب دیکھی اور سمجھی نماز فاسد نہ ہوئی, خواہ سمجھنے کے لیے اسے دیکھا یا نہیں. ہاں اگر قصداً دیکھا اور بقصد سمجھا تو مکروہ ہے, اور بلا قصد بلا ارادہ ایسا ہوا تو مکروہ بھی نہیں. یہی حکم ہر تحریر کا ہے. اور جب غیر دینی ہو وہ تحریر غیر دینی ہو
तो कराहत ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जब आशिकान रसूल को मदीनातुल मुनव्वरा जाने की सआदत हासिल होती है तो वो रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सवाल अर्ज़ करने के लिए जा रहे होते हैं, तो उन्होंने कानों में एयरबड लगाए होते हैं और वो नात सुन के जा रहे होते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? अच्छा काम है, नात शरीफ कान में लगा कर सुनते हैं, अच्छा काम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुज़ूर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान का ऐब तज़ब्ज़ुब में आकर खोल दे और अभी वो नादिम है और माफ़ी का तलबगार है लेकिन माफ़ी नहीं मिल रही, तो उसका आखिरत में क्या मामला होगा? अगर वो माफ़ नहीं कर रहा और आपने भरपूर कोशिश की है तब भी ज़ाहिर वो है तो हक़्क़ुल अब्द का मामला बाकी तो रहेगा। हक़्क़ुल अब्द अब अल्लाह करीम आपकी नदामत की वजह से हो सकता है कि क़यामत के दिन साहिब हक़ और आपके दरमियान सुलह करने की कोई तरकीब फरमा दे। अल्लाह की तरकीबें तो होंगी ना क़यामत के दिन, पर अल्लाह करम फरमाएगा, रहमत फरमाएगा। इसकी मैं वो एक मिसाल मतलब हदीस पाक में जो दिया गया तो उसका आपने मफ़हूम खुलासा अर्ज़ करता हूँ। मसलन एक महल नज़र आएगा, बंदा पूछेगा कि या अल्लाह ये किसका, और जो इसका भाव दे दे, जो इसको ख़रीद ले, तो या अल्लाह यहाँ कौन इसका मतलब भाव दे सकता है, इसकी प्राइस दे सकता है? अल्लाह फरमाएगा तू, मतलब मैं, मेरे पास क्या है? तो अल्लाह पर फरमाएगा कि तेरे भाई का जो तुझ पर हक है ना तो माफ़ कर दे, तुझे मेल तेरा तो माफ़ कर देगा। फिर अल्लाह पाक की रहमत जोश में आएगी, फरमाएगा चल अपने भाई का हाथ पकड़, दोनों जन्नत में चले जाओ। यार यूं भी होगा मतलब क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत। तो जो वाकई नादिम हो तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अल्लाह सुलह करवा दे अपने रहमत से, होगा उसकी रहमत से, उसके करम से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाबा जान मेरा सवाल है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है और इस चिड़चिड़ेपन का रोक नहीं हो रही, और जैसे ही कोई सामने मतलब मिजाज के ख़िलाफ़ कोई काम होता है तो ज़्यादा तबीयत में ना इस तरह की चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तो क्या करें? इसमें क्या हल क्या हमारा? अब ये उम्र के साथ बढ़ता है, अल्लाह बेहतर जाने। मैंने अपने लिए ये अंदाज़ा लगाया कि मेरा घटता है, खुदा बेहतर जाने। नूर की बरसात हो, नूर की बरसात। एक दौर मेरा था कि मुझे गुस्सा बहुत आ जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कमी। लेकिन गुस्से को नाफिज करना और चीज़ है, गुस्सा आ जाना और चीज़ है। तो नाफिज करना और वो भी गुनाह के ज़रिए गुस्सा ठंडा हो, फिर तो वो जहन्नम का मखसूस दरवाज़ा है उसके लिए। ये मैंने अपनी फीलिंग बताई। तो अब ये पता नहीं, हम बोलते तो हैं कि बूढ़ों को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ तक दुरुस्त है। लगता तो है कि बूढ़े गुस्से में ज़्यादा आते हैं बूढ़ों को। चल एक तो सुनने में एरर आते हैं, वो मुझे महसूस हो रहे हैं कि वो अगला बिल्कुल बेचारा साफ बोल रहा है, अपनी समझ में कुछ कम कम आ रहा है, कुछ आता है, बाज़ कुछ लफ्ज़ दब जाते हैं, बाज़ों का बोलना ज़्यादा साफ नहीं होता और वो फिर यूँ भी तरकीब आउट होती है। बाज़ों का बोलना बहुत साफ होता है तो फ़ौरन समझ में आ जाता है। कभी ये कि चंद अल्फाज समझ में आते हैं, चंद नहीं आते, तो वो अंदाजे से वो मफ़हूम सेट हो जाता है कि ये यूँ कहना चाहते हैं। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। तो अब गुस्से में तो ये कि गुस्से के जो नुकसान आते हैं ये इसका मुताला करे और गुस्से का इलाज करता रहे। गुस्सा आए तो एक तो ये कि बोले कुछ नहीं, गुस्सा जब आता है बंदा बोलता है ना, फिर वो उसके अल्फाज उसके कंट्रोल में नहीं होते। वो कुछ ना किसी तौहीन कर देगा, किसी का दिल दुखा देगा, कुछ ऐसी बात बोल देगा कि खुद उससे फसाद हो जाएगा। तरह तो बोले नहीं ना तो फिर भी बचत होगी, चुप रहने से भी गुस्सा जो है वो कम हो सकता है।
फिर वो वहाँ से हट जाए जिस पर गुस्सा आया था, वरना उसको देखते रहेंगे तो गुस्सा आता ही रहेगा। वहाँ से हट गए तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी आ जाए। आऊज़ु पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये भी गुस्से का हल है। तो इस तरह इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे और अपने मतलब यानी कि काबू रखेंगे और बोलेंगे नहीं तो अल्लाह करेगा फ़र्क पड़ेगा। ये गुस्सा आ जाता है और सबको आता है, मैं ये नहीं मुझे नहीं आता, मुझे आता है गुस्सा, उसके सबको आता है। और एक बुजुर्ग का इरशाद याद आ रहा है कि वो जिसको गुस्सा दिलाया जाए भी गुस्सा ना आए तो वो होता है। तो बहरहाल ये कि गुस्सा आना और चीज़ है और गुस्से का निफाज और चीज़ है। गुस्सा आएगा तो इसको पीने का सवाब मिलेगा ना, गुस्सा पीने का। गुस्से का जिसने घूंट पिया वैसा घूंट है कि वो कोई ऐसा घूंट है ही नहीं। और गुस्सा आ गया और इसने सब्र कर लिया, उसको पी गया, ये जन्नत में ले जाने वाले काम किया इसने। गुस्सा नहीं आएगा तो इस तरह गुस्से के पीने के जरिए जो नेकियां मिलनी थी उससे महरूम रहेगा। तो बहरहाल ये कि गुस्सा सबको आता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। एक दिन के बच्चे को भी गुस्सा आता है, माँ दूध नहीं पिलाती तो ये रोता है, बात को चीखता है, बोल नहीं सकता, लेकिन ये गुस्से का इजहार कर रहा होता है, एहतिजाज कर रहा होता है गुस्से में आकर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये है कि आपने अभी फरमाया कि गुस्सा एक दिन के बच्चे को भी आता है, मगर जो बड़े बच्चे हो जाते हैं और मोबाइल फ़ोन मांगने की ज़िद करते हैं और उनको अगर नहीं देते हैं तो खाना नहीं खाते, तो इसका क्या हल है? उनको कैसे मनाया जाए? खाना बचेगा और क्या, कब तक नहीं खाएगा। तो हम बचपन में, मुझे याद है मेरी माँ एक किस्सा सुनाती थी, समझे, कोई किसी बात पर जैसे बच्चा है ना जिद कर जाता है नहीं खाऊंगा, तो मेरी माँ ये किस्सा इस तरह का सुनाती थी कि एक बच्चा था और रोज जिद करता था कि नहीं खाऊंगा, तो माँ फुसला कर उसको खिलाती थी। एक बार माँ ने उसकी लिफ्ट ही नहीं कराई, और जो पहले वो फ्रिज तो होते नहीं थे घरों में, वो हम छिक्का बोलते थे, छिक्का, इसको मतलब कोई डोरी बांध कर छत पे लटकाते थे तो हवा वो आती रही तो उसमें खाना इतने दिन तक तो नहीं फ्रीज की तरह, लेकिन यूँ चल जाता था, कुछ ना कुछ ठंडी हवा लगती रहती थी। तो माँ ने क्या किया, उसको लिफ्ट नहीं कराई, नहीं खाता हूँ तो ठीक है मत खा। अब वो उसने खाना भी ऊपर छत पे रख दिया ताकि कहीं से उठा के नीचे से खा ना ले। अब वो रात हुई, अब इसको भूख लगी, अब बड़ा बेचैन हुआ। अब माँ को बोलता है, माँ कहती थी कहने, ये एक मतलब मियाँ भाई लोग इसकी जबान बोलते हैं इस तरह, माँ कहती थी कहने कि माँ जो तू पहले कहती थी कि बेटा खा ले, या फिर बोल ना। तो जब ये माँ ने कारनामा किया ना, जब उसने कान पकड़ा दिए उसको, फिर उसने कभी जिद नहीं की कि मैं नहीं खाऊंगा। तो एक इलाज ये भी मुमकिन तो है, तो खाना दिया ही ना जाए, मनाया भी ना जाए, तो धरे कब तक भूखा रहेगा और कहाँ जाके खाएगा। लेकिन ये देख लेंगे कहीं आरोस पड़ोस में जाके ना खा डाले। मगर अब इस मुश्किल है, वो फ्रिज नीचे होते हैं और लॉक, चाबियां गुम जाती होंगी, लॉक कर दे फ्रिज को, तो मगर बड़ा बच्चा होगा ना, सियाना होगा तो तोड़ फोड़ मचाएगा, ये खतरा है। ये देख लें मतलब कि बच्चा ऐसा हो कि वो रोब में आ जाए, वरना एक असल वो वाकई मोबाइल फोन ही की वजह से, मोबाइल फोन में कुछ ज्यादा ही बदनाम है, सब बुराइयां उसी के खाते में आ रही हैं। बच्चे तो पहले भी जब मोबाइल फोन का नाम भी नहीं सुना तब भी गुस्सा करते थे और जिद करते थे, मसाइल करते थे, लेकिन अब ये मोबाइल फोन की मिसाल मिल रही है। काम ये क्या, प्यार से मोहब्बत से समझा जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता या हिकमत अमली से उसको ऐसी कोई सबक दिलाने की, जो मैंने किस्सा बताया, तो इंशाल्लाह ये सभी फायदा तो होगा इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سنا ہے کہ جو انسان ایمان والا ہے مطلب مسلمان ہے مرنے کی بات تو انشاءاللہ سیدھا جنت جائے گا۔ اول تو یہ کہ ہر مسلمان سیدھا جنت میں جائے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسے گناہ گار مسلمان ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتی ہے جو نہ مسلمان ہے اور نہ غیر مسلمان ہے، مطلب اسلام کا پیغام نہیں ملا، تو ایسے لوگ مرنے کی بعد کہا جائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اب وہ صورتحال نہیں، اسلام بالکل پتہ چل گیا سب کو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اسلام کا نام نہ پتہ ہو، اس لیے ہم یہ کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ یہ اب وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تو یہ جلدی ختم ہو تاکہ میں دین کا کام کر سکوں۔ 12 ماہ کے لیے ہم نے درس نظامی کرنے کے بعد کوششیں کی، صرف 3 ملے۔ اب ہم نے طلباء کرام پر کوششیں کی تو لاٹ کے لاٹ مل رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ دور طالب علمی میں زیادہ کام ہوتا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد پھر مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، گھر والے بولتے ہیں کما کے لاؤ، تمہاری شادی کرنی ہے، تمہاری منگنی کرنی ہے۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول